میرے آج کے مہمان لطیف کھوسہ صاحب ہیں. 2011 سے 2013 تک گورنر پنجاب رہے. یہ سینیٹر بھی رہے, اٹارنی جنرل بھی رہے, وفاقی مشیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن بھی رہے. 1970 سے 2023 تک پاکستان پیپلز پارٹی سے سیاسی وابستگی رہی اور ایک موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی رہے. دسمبر 2023 میں انہوں نے پی ٹی آئی میں شرکت کی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. کیسے ہیں کھوسہ صاحب؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. کھوسہ صاحب, وکلا تحریک میں آپ پیش تھے, تاہم 2008 کے انتخابات کے بعد آپ تحریک سے علیحدہ ہو گئے. تحریک سے پیچھے ہٹنے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, تحریک سے پیچھے ہٹنے کی وجہ میری پارٹی کا جو ہے کمانڈ تھی, آپ کہہ سکتے ہیں. وہ تحریک تو چلائی آپ رہے تھے. بالکل چلائی. وہ تحریک تو کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ تو این آر او پہلے ہوا اور پھر این آر او کے معاملات کچھ بگڑے تو پھر یہ تحریک نے جنم لیا. تو آپ تحریک سے کیوں ہو گئے؟ آپ تو سر پھٹ گیا آپ کا, تو ابھی آپ کا تو لہو لوگوں نے دیکھا. تو آپ تحریک سے علیحدہ کیوں ہوئے؟ نہیں, تحریک سے میں بنیادی طور پر علیحدہ میں نہیں ہوا تھا, بلکہ محترم چیف جسٹس صاحب افتخار محمد چودھری صاحب اپنے جو ہے وہ اس سے موقف سے ہٹ گئے. چلے, جب ہم کہتے ہیں کہ افتخار چودھری اپنے موقف سے ہٹ گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس موقف سے وہ ہٹے؟ ہم نے جو تحریک چلائی تھی کہ ایک انصاف ہوگا, ایک میرٹ ہوگی, ایک جو ہے پاکستان کے اندر ایک نئی جنم لے گا. ایک آپ چلتے رہے, راتوں کو لوگوں کو جگاتے رہے, آپ کہتے رہے کہ ریاست ایک ماں جیسی ہوتی ہے, تو پھر کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں, اعتزاز احسن ساتھ رہا, لیکن ظاہر ہے میری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور انہوں نے کہا کہ الیکشن سے بائیکاٹ کیا. افتخار محمد چودھری نے بھی اور اعتزاز احسن نے بھی انہی کی لائن ٹو کی. ہمیں یہ قابل قبول نہیں تھا. مجھے ایک بات بتائیں, کیوں وہ الیکشن کا بائیکاٹ چاہتے تھے چودھری افتخار؟ دیکھیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں چاہتے تھے, لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, رانی شہید بے نظیر, اس کا بڑا واضح تھا کہ اب ہم نے بائیکاٹ نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے وہ سپیس نہیں دینی ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ وہ الیکشنز کروا کے ہم نے وہ غلطی نہیں کرنی ہے جو پہلے کی تھی 85 والی. تو اس لیے ہم ہر صورت میں افتخار چودھری الیکشن نہیں چاہتے تھے. افتخار چودھری نہیں چاہتا تھا الیکشن. مقاصد کیا تھے اس کے؟ مقاصد وہ بائیکاٹ کر کے وہ اور زیادہ پریشر ڈالنا چاہتا تھا. کس پہ؟ مشرف پہ؟ اسٹیبلشمنٹ پہ, ظاہر ہے مشرف پہ. جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر اپنا اختلاف تھا, کیانی وسیع مشرف, اسی نے تو افتخار کو جو ہے قائم رکھا تھا. وگرنہ تو افتخار چودھری صاحب تو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ دستخط کروا لو, اور اس کے بعد جو ہے وہ خود چلا گیا. اور پھر اس کے بعد جو کیانی صاحب تھے نائب ماشاءاللہ اندر کا, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے کہا تگڑا ہو. افتخار محمد چودھری صاحب کا بھی یہی خیال تھا کہ اگر یہ الیکشن کو ہم مؤخر کروا کے یا یہ کریں گے تو جلدی اس سے جو ہے مشرف سے چھٹکارا ملے گا, اور یہی کیانی چاہتا تھا. 2007 میں محترمہ بے نظیر نے چودھری مختار کے گھر نارملی رہائش اختیار کرتی تھیں, مگر ایک دن پولیس اور رینجرز نے وہاں پہ دھاوا بول دیا اور وہ آپ کے گھر تشریف لے آئیں اور وہ پھر آپ کے مہمان بنی. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بے نظیر کو بطور مہمان کیسا پایا؟ دیکھیں, وہ بہت ہی, جس طرح وہ ان کا نام بے نظیر تھا, وہ کردار کی بھی بے نظیر تھیں, وہ لباس کی بھی بے نظیر تھیں, وہ گفتار کی بھی بے نظیر تھیں, اور کیا خوبصورت ایک پرسنالٹی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک ایسی سرمایہ تھا, نہ صرف پاکستان کا, تیسری دنیا کا, پاکستان تو کیا دنیا بھر کی خواتین کا, بلکہ وہ ایک سٹیٹس مین تھیں دنیا کی. آپ نے محترمہ بے نظیر کو اور آصف زرداری کو یقین دانی کرائی تھی کہ آپ ان کے کیس لڑیں گے اور جیت جائیں گے, مگر آپ ناکام رہے اور آپ سے کیسز لے کے فاروق نائک کو کیوں دیے گئے؟ نہیں, یہ بات بالکل ایسی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے آج تک کسی کو یقین دہانی نہیں کروائی کہ میں کیس جیت کے دوں گا, کیونکہ یہ تو شرک ہوتا ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وکیل کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی دیانتداری سے, اپنی استطاعت سے, اپنی اہلیت سے, اپنے تجربے سے
میکسیمم اس میں جو ہے اپنا ان پٹ دے اور کوشش کرے. مجھے کبھی ریپلیس نہیں کیا گیا فاروق نائک سے. سو یہ کہنا کہ مجھے ریپلیس کیا گیا ہے, مجھے ریپلیس کبھی نہیں کیا گیا. میں مسلسل اور متواتر ساتھ رہا ہوں. اٹارنی جنرل حکومت کا چیف لیگل ایڈوائزر ہوتا ہے. از اٹ اے فیکٹ؟ حکومت کا ہی نہیں ہے, وہ ریاست کا جو ہے سربراہ, وہ اپنا فرسٹ پرنسپل لا آفیسر ہوتا ہے پاکستان کا, فار پاکستان ہے. آپ کے دور میں شوگر کے حوالے سے ایک مقدمہ آیا صحیح, جس پہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ چینی کی قیمت 40 روپے فی کلو کی جائے, جس کو سپریم کورٹ نے بعد ازاں پورے ملک میں نافذ عمل قرار دیا. سپریم کورٹ نے ایک رکنی کمیشن تشکیل دیا جس کی سربراہی ڈاکٹر خالد مرزا کر رہے تھے. آپ نے اس کمیشن کی مخالفت کی. کیا یہ وجہ بنی کہ آپ کو اٹارنی جنرل کے عہدے سے ہٹا دیا گیا؟ نہیں وجوہات وہ پرائم منسٹر کے ساتھ کچھ ایسا تھا. باہر کا یہ دیکھیں, بات یہ ہوئی کہ میں نے کہا چودھری افتخار صاحب کو بھی اور سپریم کورٹ کو بھی, میں نے کہا فار گاڈ سیک ڈونٹ انٹرفیئر. یہ مارکیٹ کے ڈائنامکس ہوتے ہیں, اگر آپ کوئی چیز کریں گے تو یہ یقین کریں کہ شوگر کی قیمت شوٹ اپ ہو جائے گی. آپ اس میں پلیز انٹرفیئر نہ کریں. لیٹ دس بی اے پولیٹیکل ڈیسیژن آف دا گورنمنٹ along with the politicians. کیونکہ گورنمنٹ کا ڈیسیژن تھا 40 روپے. میں عرض کرتا ہوں نا, کیونکہ یہ دیکھیں فلکچویٹ ہوتا ہے. جب آپ کا رمضان شریف آتی ہے تو شوگر کے جو ہے قیمت ہمیشہ فلکچویٹ ہوتی ہے. Were you convinced by the mafia of the sugar mill? No, I'm not. But once you regulate it through the Supreme Court یا گورنمنٹ سے آپ گلے پر دباتے ہیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے, یقین کریں. کو صاحب, کیا آپ بھی سمجھتے کہ ریگولیٹری اتھارٹی حکومت کے پاس ہونی چاہیے؟ ریگولیٹری اتھارٹی حکومت کے پاس نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. ریگولیٹری اتھارٹی ان کی آلریڈی ہے. لیٹ دیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کنٹرول تھنگس rather than the government. This decision was taken by the government and supported by the Supreme Court of Pakistan. سپریم کورٹ کے دیکھیں سپورٹ نہیں کیا تھا. سپریم کورٹ نے اس کو ایسکلیٹ کر دیا تھا. جو قیمت حکومت نے رکھی تھی سپریم کورٹ نے اس کی انٹرفیئرنس. So why you became the victim in this case? Why? What was the reason? ریزنز دیکھیں, وہ ریزن یہی نہیں تھا بلکہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے جو افتخار محمد چودھری صاحب نے کاربن ٹیکس کو اڑا دیا, 35 ارب کا جو ہے وہ کر دیا. تو میں نے جا کے انہیں کہا کہ گورنمنٹ نے مجھے کہا کہ جی یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا مجھے تو نوٹس ہی نہیں دیا, مجھے تو بعد میں انہوں نے کال کیا 35 ارب. وہ باہر کیف میں نے جا کے افتخار محمد چودھری صاحب کو کہا, میں نے کہا جی پھر آپ حکومت بھی آپ ہی لے لیں, کیونکہ اگر پہلے ہی ڈیفیسٹ بجٹ ہے, کوئی ہماری اتنی فائنینشیل پوزیشن نہیں ہے, تو یہ 35 ارب اور اگر آپ ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیں گے تو پھر حکومت بھی لے لیں. کیا اس برطرفی کی وجہ صدر پاکستان اور پرائم منسٹر کے درمیان آپ کے بارے میں اختلاف نہیں تھا, اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ کو برطرف کرنے میں پرائم منسٹر کا ہاتھ تھا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ مجھے برطرف نہیں کیا گیا, مجھے ایلیویٹ کیا گیا, مجھے فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس دیا. بعد میں دیا گیا نا. نہیں اسی کے ساتھ were you Attorney General as well as having the other portfolio? اٹارنی جنرل کے ساتھ ہی مجھے, جب میں نے ادھر سے سبکدوشی ہوئی ہے یا ادھر سے میرا ڈی نوٹیفائی, تو کیا کسی اور کو نوٹیفائی کیا, تو مجھے سائملٹینسلی جو ہے فیڈرل منسٹر کا سٹیٹس دے کے ایڈوائزر لیا گیا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دیر واز اے ڈفرنس بٹوین دی پریزیڈنٹ اینڈ دا پرائم منسٹر, اور صدر زرداری صاحب نے کہا کہ میں کو کنڈورانا کیتا گئے, تمہیں ہٹا کر سپریم کورٹ سے مجھے جو ہے غیر محفوظ کر دیا گیا ہے, بیکاز یو ور اے شیلڈ اسٹینڈنگ بٹوین دی جوڈیشری اینڈ مائی سیلف. اور تم چونکہ اسٹرانگ, ایک ایسی اسٹرانگ آواز بھی تھے, اسٹرانگ ووکلی, ایگزیکٹلی الفاظ ان کے کوٹ ان کوٹ ہے. ایک درخواست گزار کی مجھے جو ہے میں کو کنڈورانا کیتا گیا. ایک درخواست گزار کی اہلیہ ہے ڈاکٹر مظہر جمال. اس نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ نے اس کے خاوند کے کیس کو جیتنے کے لیے یہ وعدہ کیا کہ آپ عبدالحمید ڈوگر سے سفارش کریں گے, اور آپ نے اس سے 30 لاکھ روپیہ بھی لے لیا. فیصلہ اس کے خلاف گیا. یہ بالکل جھوٹ ہے. بات یہ ہوئی تھی کہ مجھے وکیل رکھا گیا تھا
30 لاکھ روپے فیس میں. بعد میں انہوں نے جو ہے وکیل رکھ لیا, کسی اور کو وکیل رکھ لیا, اور پھر وہ پیسے مانگنے واپس آ گئے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے. بعد میں پھر اس نے معافی مانگی, لکھ کے معافی مانگی. لیکن سر کیا وجہ ہے کہ اس کیس کے معاملے میں سپریم کورٹ نے آپ پر رشوت کا الزام لگایا لیکن اس درخواست پر فیصلہ محفوظ رکھا, اور بعض ازاں جسٹس شاکر اللہ نے اور زید جمالی نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا؟ وہ فیصلہ ہو چکا, فیصلہ بھی ہو گیا. پی ایل ڈی شی ایل ڈی میں رپورٹڈ نہیں ہے, وہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر کے انہوں نے بار کاؤنسل کو بھیج دیا. بار کاؤنسل میں پھر اس نے جا کے تحریری معافی نامہ دے کے اور اس نے واپس, اس خاتون نے, جی خاتون نے بھی اور ان کے اس کے خاوند نے بھی, رائٹ. 12 جنوری 2012 خبر رساں ایجنسی ہے DW, اس میں ایک وکیل ہے نواز چوہان, اس نے ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف درخواست دائر کی کہ اٹارنی جنرل وزیر اعظم کے مشیر کے عہدوں پر سنگین الزامات کی بنا پہ ہٹایا گیا ہے, اس لیے اب یہ گورنر بننے کے اہل نہیں. یہ کیا سازش تھی آپ کے خلاف؟ یہ کون لوگ تھے جو آپ کے پیچھے پڑے؟ مجھے تو آج تک اس کا نوٹس بھی کبھی نہیں آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب کوئی اسٹرانگ کنوکشن والا بندہ ہوگا تو اس کے خلاف تو درخواستیں, اس کے خلاف شکایات ہوں گی, درخواستیں ہوں گی. حقیقت ہے کہ نون لیگ آپ کو پنجاب کا گورنر نہیں بنانا چاہتی تھی, وہ چاہتی تھی شاہ محمود قریشی بنے, لیکن آصف علی زرداری کی جو دوستی اور محبت آپ کے لیے ہے اس نے آپ کو گورنر پنجاب بنا دیا. مجھے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا فون آیا کہ ٹیلی ویژن لگاؤ, ٹی وی لگاؤ, تو میں نے کہا خیریت, کہتا لگا تو صحیح. وہ 9 بجے کا خبر نامہ تھا, میں نے دیکھا کہ مجھے گورنر بنا دیا گیا. تو میں نے اس کے بعد ان کا شکریہ ادا کیا, تو کہتے ہیں ڈونٹ تھینک می, بے نظیر بھٹو بی بی وانٹڈ دس, میں نے ان کی خواہش پوری کی ہے. میں نے شکریہ ادا کیا ان کا. یہ ہو سکتا ہے. My question is very simple. Let me repeat it again. کیا یہ حقیقت ہے کہ نون لیگ آپ کو گورنر پنجاب نہیں بنانا چاہتی تھی, وہ چاہتے تھے کہ شاہ محمود قریشی گورنر بنے, آصف علی زرداری کی دوستی محبت جو شفقت ہے آپ کے لیے اور بے نظیر صاحبہ کا جیسے آپ نے حوالہ دیا, اس کی بنا پہ آپ گورنر پنجاب بنے؟ یہ مجھے یہ انہی سے پوچھیے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں جب گورنر بنا ہوں تو میں نے جو بیلیجرنٹ ایک چل رہی تھی نا, بیلیجرنٹ قسم کا پروونشل گورنمنٹ کے اندر گورنر اور چیف منسٹر کے درمیان, میں نے اس کو ایبریج کرنے کے لیے میں خود رائے ونڈ گیا. وہ اختلاف تھا کیا؟ میرا تو کوئی آپ کو نہیں, مطلب یہ جو اختلاف تھا یہ کیا اختلاف تھا جس کے لیے آپ کو جانا پڑا جاتی عمرہ؟ نہیں, میں چاہتا تھا کہ حکومت جو ہے ایک کوہیسو طریقے سے, بہتر طریقے سے پنجاب کے عوام کی خدمت کر سکے, اور فیڈریشن اور پروونس کے درمیان جو ہے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ریاست کا اسی میں بھلائی بہتری ہوتی ہے. میرے ایک آئیڈیلزم سمجھ لیں, جو مرضی سمجھ لیں. تو میں نے کہا یہ بیلیجرنس جو ہے یہ ملک کو اور صوبے کو بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ گئے, کس کو ملے آپ جا کے؟ دونوں بھائیوں کو میں ملا. محترم نواز شریف صاحب بھی موجود تھے, محترم شہباز شریف چیف. کیا رویہ تھا ان کا؟ میرے ساتھ بہت اچھا رویہ تھا, انہوں نے میری بڑی خاطر کی. میں نے کہا جی دیکھیں, یو ڈونٹ نیڈ اے لیگل ایڈوائزر فار دیٹ. میرا خود اپنا لیگل بیک گراؤنڈ ہے. ہماری لیجسلیشن میں بھی آئی ول بی ویری یوزفل کہ ہم اچھی لیجسلیشن کریں, پرو پیپل لیجسلیشن کریں, اور قانون اور آئین کو جو ہے ہم ملحوظ رکھتے ہوئے کریں. پھر دوسری بات میں نے کہا جی کہ ایک ریڈ لائن ہے سیاست. ظاہر ہے کہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں, آپ جو ہے کیا مسلم لیگ نواز ہے. میرا فرسٹ کزن یہاں جو ہے وہ چیف سیکرٹری تھا, ناصر کھوسا. اس نے بھی جا کے شہباز شریف کو کہا کہ جی میرا کزن آ رہا ہے, آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا, آپ مجھے پلیز ریلیو کر دیں تاکہ میں وفاق کو جا کے رپورٹ کر کے آپ اپنی مرضی سے چیف سیکرٹری لے لیں, کیونکہ پھر یہ آپ کو یہ شائبہ نہ ہو کہ شاید آئی ایم اسٹک بٹوین دی مائی ریلیشن. یہ معاملہ زیر بحث آیا اس میٹنگ میں؟
میٹنگ میں نہیں، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے اس سے پہلے یہ کیا تھا. تو شہباز شریف نے کہا کہ آج تم نے یہ بات کی ہے، دوبارہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. تو میں نے پھر جا کے ان کو کہا، اور ہاں شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کو میں نے کہا جی بالکل آپ کیجئے گا، تنقید کیجئے گا جو پالیسیز پہ ہے، لیکن ایک خدا را ریڈ لائن، لیٹس ناٹ کراس دیٹ ریڈ لائن.